الرحیم شام کی اس سنہری فضا کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کی حقیقت پر مبنی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری آنکھوں دیکھے کا واقعہ ہے کہ میرا دوست گھر میں فارغ رہتا تھا، گھر کے کام تو کرتا تھا لیکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محنت مزدوری، کوئی فن کا کام، کوئی ہنر کا کام وہ نہیں کرتا تھا۔ ارننگ جس سے گھر میں آتی وہ کام نہیں کرتا تھا۔ ہاں، گھر کی جو کام کاج، کھیتی باڑی ہلکا پھلکا وہ کرتا تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس نے فیصلہ کیا، گھر والوں کی باتیں سن کے تنگ آ گیا کہ یہ کرتا کچھ نہیں ہے، سارا دن فارغ رہتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں آ رہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اچھے ملک میں چلا جاتا ہوں۔ تو خیر اس نے بغیر بتائے، گھر میں انفارم نہیں کیا، 2-2.5 لاکھ روپے پکڑا اور کسی کو دیا اور وہ ترکی پہنچ گیا۔ اب ترکی پہنچ کے اس نے گھر والوں سے رابطہ کیا کہ میں ترکی میں آ گیا ہوں اس طریقہ کار کے مطابق، اب میں نے آگے جانا ہے یورپ میں، تو اس کے لیے آپ میری ہیلپ کریں۔ اس کے گھر والوں نے کہا اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، چونکہ یورپ جانے کے لیے پیسے لگتے ہیں آگے۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے سب ملا کے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اس نے آگے کا سفر باندھا۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ تو وہ 2010 سے اپنے گھر سے نکلا اور اس نے ترکی سے آگے وہ یورپ میں گریس میں پہنچ گیا، اور آج اس کو 2023 لگ چکا، یعنی کہ 13 سال ہو چکے ہیں وہ وہیں پہ موجود ہے۔ اس کے ڈاکومنٹس تو نہیں بنے، البتہ وہ سیٹلڈ ضرور ہے، اچھے پیسے کما لیتا ہے پاکستانی، تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپے وہ مہینے کا کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیج رہا ہے۔ وہ خود بھی مطمئن ہے، اس کی زندگی وہ مطمئن گزار رہا ہے، اچھے پیسے کما رہا ہے، اس کے گھر والے بھی خوش ہیں، اس کے گھر میں بھی ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ پاکستان آتی ہے، وہ اس اعتبار سے تو خوش ہے۔ لیکن اب میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یار اب کیا کرنا ہے، شادی کی کیا پلاننگ ہے، فیملی کی کیا پلاننگ ہے، کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ یار دیکھو، واپس تو آ کے اگر شادی کرتا ہوں تو پھر مجھے 5-7 سال لگ جائیں گے ڈاکومنٹس بنواتے ہوئے، فیملی کو پاکستان سے گریس لاؤں گا، چیزیں ہوں گی، اپنے ڈاکومنٹس ابھی درمیان میں پہنچ چکے ہیں تو مشکل ہوگا۔ یہ میری زندگی کے 13 سال ویسے گزر چکے ہیں، 13 سال پہلے شادی ہو جانی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی، لیکن اب کر رہا ہوں۔ تو اب اگر پاکستان کرتا ہوں تو مزید 5-7 سال اور فیملی سے دور رہوں گا تو وہ چیزیں مینیج نہیں ہو پائیں گی، تو میری جوانی تو اسی میں گزر جائے گی۔ تو میں نے کہا اب کیا فیصلہ ہے؟ کہتا ہے کہ اب یہ کر رہا ہوں کہ یہیں پہ شادی کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے، یہیں پہ شادی کروں گا اور اس کے بعد اسی زندگی کو کنٹینیو کروں گا۔ ہاں، پیچھے بہن بھائی ماں باپ ضرور ہیں، ان کو کبھی کبھار ملنے ضرور آیا کروں گا، اور یہ میری مختصر سی کہانی ہے۔ اس کی اجازت سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دوستو، ہمارے اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت ٹف ہیں۔ ہمیں اگر دوسری کنٹریز میں، اب یہ دوسری کنٹری میں گیا میرا دوست، لیکن یہ وہاں پہ بھی سیٹ ہوتے ہوتے دیکھیں اس کو 13 سال لگ گئے، اور اب یہ اگر شادی کرتا ہے تو مزید یہ آگے چیزیں چلیں گی۔ تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وہ سیٹ نہیں ہوا 13 سال گزرنے کے بعد۔ اب اگر وہ شادی کر کے اس کو ایک وفادار بیوی وہاں پہ مل جاتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ 80% وہاں پہ سیٹ ہو گیا اس کنٹری میں، اس کے ڈاکومنٹس بن جائیں۔ اگر ڈاکومنٹس بن گئے تو 100% ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سیٹ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پردیس کی کہانی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے ملک میں ہیں، اس میں سیٹ ہیں، تو وہیں پہ رہیں، وہیں پہ بزنس کریں، وہیں پہ کاروبار کریں، اور اگر آپ وہاں پہ سیٹ نہیں ہیں تو سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھائیے، سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کوئی بھی آپ نے سٹیپ لینا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے لیجئے، تاکہ آپ کے مستقبل، یہ جوانی، یہ زندگی، یہ مختصر ہے، آپ اس زندگی کو قیمتی سمجھیے، یہ قیمتی زندگی ہے، ایک ایک دن آپ کا قیمتی ہے، اس کو اچھے سے گزاریے۔ ویڈیو اچھے لگے تو پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ یوٹیوب پہ ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔